بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائع طہور کی تیسری قسم۔ الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه۔ ترجمہ۔ تیسری قسم ناپاک ہے، جس حرام ہے اس کا استعمال کرنا مگر ضرورت کی وجہ سے، اور یہ دور نہیں کر سکتا ہے حدث کو، اور نہیں دور ختم کر سکتا ہے ناپاکی کو، اور یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاکی گر گئی ہو، جس میں گر گئی ہو کوئی ناپاکی، اس حال میں کہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اس ناپاکی کی وجہ سے بدل گیا ہو اس کے اوصاف میں سے ایک وصف۔ اس مسئلے کو ہم منار السبیل میں اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ تیسری قسم وہ پانی ہے جس کا استعمال کرنا بغیر ضرورت کے استعمال کرنا اس کو حرام ہے، اور یہ پانی نہ حدث کو دور کر سکتا ہے اور نہ خبث کو دور کر سکتا ہے۔ یہ کون سا پانی ہے جس میں ناپاکی گر گئی ہو اس حال میں کہ تھوڑا ہو؟ کیونکہ حضرت عبداللہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجہ وأحمد لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغها بنجس۔ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي۔ فرماتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ کو پانی کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا سنا۔ وہ پانی جو زمین میں ہو اور وہ پانی جہاں سے چوپائے درندے اور چوپائے وغیرہ پیتے ہو، تو آپ نے فرمایا جب پانی 2 قلے ہو جائے تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا۔ 5 کتابوں نے اسے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کے لفظ اور احمد کے لفظ میں ہے کہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے، یعنی جب پانی 2 قلے پہنچ جاوے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک پانی 2 قلے تک نہیں پہنچے گا ناپاک نہیں ہوگا۔ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ پانی جو 2 قلے تک نہ پہنچا ہو ناپاک نہیں ہوگا، یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کتا منہ ڈال دے تم میں سے کسی کے برتن میں تو چاہیے کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، متفق علیہ ہے۔ تو یہ روایت دلالت کرتی ہے بغیر تغیر کے نجاست پر، یعنی بدلے ہوئے بغیر کسی اوصاف میں سے 3 وصفوں میں سے اس کا کوئی وصف بدلے بغیر ناپاکی پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی تھوڑا پانی ہوگا تو اس میں ناپاکی گر جاوے تو وہ ناپاک ہو جاوے گا۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ تھوڑا پانی اس کو برتنوں کے اندر اس کی حفاظت کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ تھوڑے پانی کی حفاظت کرنا برتنوں میں ممکن ہے، لہذا وہ اس سے معاف نہیں ہوگا۔ یعنی نجاست کے گر جانے سے، تھوڑی نجاست کے گر جانے سے چاہے اس کے وصف کو بدلا نہ ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور وہ معاف نہیں ہوگا۔ آگے ہے وَحُمِلَ حَدِيثُ بِيرِ بُضَاعَةَ عَلَى الْكَثِيرِ
جمعن بین الکل، اور بیر بزاع والی حدیث جو گزری کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے، چاہے اس میں گندگی یا حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت وغیرہ گر گئے ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے، تو اس حدیث کو اس بات پر زیادہ پانی پر محمول کیا جائے گا تاکہ تمام روایتوں کے درمیان جمع ہو جاوے، اتفاق ہو جاوے۔ قالہ فی المنتقی۔ آگے فرماتے ہیں یا پانی زیادہ ہو لیکن ناپاکی کی وجہ سے اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا ہو۔ قال فی الکافی بغیر خلاف، بغیر اختلاف کے مسئلہ ہے۔ وقال فی الشرح حکاہ ابن المنذر اجماعا، اور شرح میں ہے کہ ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ صاحب متن فرماتے ہیں فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ طَهُورٍ إِلَيْهِ أَوْ بِنَزْحٍ مِّنْهُ وَيَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ طَهُورًا، فرماتے ہیں اگر ختم ہو جاوے اس کا یہ بدل جانا بذات خود، یعنی پانی کا جو تغیر، اس کے جو تین وصفوں میں سے ایک وصف جو بدل گیا تھا، اگر یہ وصف خود بخود ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مزید پاک پانی پاک کرنے والے پانی کو ملانے کی وجہ سے اگر یہ تغیر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں سے کچھ نکالنے کی وجہ سے وہ تغیر، اس کا جو وصف جو بدل گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نکالنے کے بعد زیادہ پانی بچا رہتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک بھی کر سکتا ہے۔ صاحب منار اس مسئلے میں بس اتنا ہی انہوں نے کہا ہے کہ ای عاد الی طہوریتہ، یعنی پاک ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طہوریت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر ختم ہو جاوے اس کا بدل جانا بذات خود، یا کسی پاک کرنے والے پانی کو ملانے کی وجہ سے، یا اس میں سے کچھ نکالنے کی وجہ سے، اور پانی نکالنے کے بعد شرط یہ ہے کہ اس کے بعد زیادہ پانی باقی رہا ہو تو پانی پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر نکالنے کے بعد 2 کلے کے برابر پانی باقی نہیں رہا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے نکالنے کے بعد اگر پانی زیادہ باقی رہ جاوے اور وہ وصف ختم بھی ہو جاوے تو وہ طہور ہوگا، ورنہ طہور نہیں ہوگا۔ ای عاد الی طہوریتہ۔ اب آگے صاحب متن کثیر کی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ مائع کثیر یعنی زیادہ پانی کسے کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں والکثیر قلتان تقریبا والیسیر ما دونہما وہما 500 رطل بالعراقی و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسی ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، اور زیادہ پانی 2 قلے ہے تقریباً، اور تھوڑا پانی وہ پانی ہے جو ان دونوں سے کم ہو، یعنی 2 قلے سے کم جو پانی ہوگا اس کو تھوڑا پانی کہا جائے گا۔ اور 2 قلے کسے کہا جائے گا؟ 500 رطل بالعراقی، 500 لیٹر پانی عراقی پیمانے کے لحاظ سے، اور اس کے اندر مزید 500 لیٹر اور 80 لیٹر مزید، اور اسی طرح 2/7 حصے وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسی، اور 2/7 حصے اور قدسی 7 رطل کا آدھا۔ یہ تو وزن کے لحاظ سے، پیمانے کے لحاظ سے بات کی، اور پیمائش کے لحاظ سے کہہ رہے کہ اس کی پیمائش کتنی ہوگی کہ 1 زیرہ اور 1/4 زیرہ، لمبائی کے حساب سے، چوڑائی کے حساب سے اور گہرائی کے حساب سے، یعنی جو پانی کسی ٹنکی وغیرہ میں ہو، کنویں وغیرہ میں ہو، تو کم از کم اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی؟ 1 زیرہ اور 1/4 زیرہ، یعنی 1.25 زیرہ۔ 1.25 زیرہ اگر چوڑا ہوگا، لمبا ہوگا اور گہرا ہوگا، وہ پانی مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے، تھوڑا پانی نہیں ہے، یعنی 2 قلے کے برابر وہ پانی ہے۔ صاحب منار نے اس کو سمجھانے کے لیے الگ الگ پیمانے بیان کیے ہیں جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کتنا وزن ہے اور کتنا نہیں ہے۔ تو کثیر 2 قلے ہے اور قلیل جو ان دونوں سے کم ہو۔
اور زیادہ 2 کلے کسے کہتے ہیں کہ 500 ریٹل پانی عراقی کے لحاظ سے، اور 80 ریٹل، اور 2/3 دو ساتویں حصے، اور 7ویں حصے کا آدھا، 2/7 حصے اور 1/7 حصے کا آدھا قدسی رٹل کے لحاظ سے، اور ان دونوں کی پیمائش 1 زیرہ ہے، اور چوتھائی زیرہ ہے لمبائی کے حساب سے، چوڑائی کے حساب سے، اور گہرائی کے لحاظ سے۔ صاحب متن فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الطَّهُورُ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ فَهُوَ طَهُورٌ وَلَوْ مَعَ بَقَائِهَا فِيهِ وَإِنْ شُكَّ فِي كَثْرَتِهِ فَهُوَ نَجِسٌ۔ جب مائع طہور زیادہ ہو، یعنی پاک کرنے والا پانی زیادہ ہو، اور وہ بدلا نہ ہو ناپاکی کی وجہ سے، یعنی ناپاکی کے گر جانے کی وجہ سے اس کا کوئی وصف بدلا نہ ہو، تو وہ پانی پاک ہے، اگرچہ ناپاکی اس میں موجود ہو، اگرچہ ناپاکی کے اس میں رہنے کے باوجود وہ پانی پاک ہے۔ اور اگر شک ہو جاوے اس کی کثرت کے بارے میں، یعنی پانی زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، اس کے متعلق اگر شک ہو جاوے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ کب؟ اس حال میں کہ ناپاکی اس میں گری ہو اور اس کا کوئی وصف بدلا نہ ہو، لیکن پانی کے متعلق شک ہو گیا کہ پانی زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، تو وہ پانی ناپاک ہوگا، اس لیے کہ تھوڑے پانی کا حکم یہ ہے کہ چاہے کوئی وصف بدلا نہ ہو، لیکن ناپاکی کے گر جانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ صاحب منار کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ بیر بزاں والی جو حدیث گزری ہے، جس کی امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کی وجہ سے وہ مائع طہور جو زیادہ ہوگا اور اس کا کوئی وصف بدلا نہیں ہے تو وہ پانی پاک ہوگا۔ صاحب منار آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ لَمْ يَتَحَرَّ وَيَتَيَمَّمُ بِلَا عِرَاقَةٍ۔ اور اگر مشتبہ ہو جاوے وہ پانی جس کے ذریعے سے طہارت کرنا جائز ہو، اس پانی کے بدلے جس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو وہ تحری نہیں کرے گا اور تیمم کرے گا بغیر پانی بہائے، یعنی وہ پانی جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا بالکل درست ہے، اگر اس پانی کے ساتھ جس سے پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہے اس کے ساتھ مشابہ ہو جاوے، شبہ میں پڑ جاوے، تو پھر پاکی حاصل کرنے کے لیے تحری نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا اور اس پانی کو بہائے گا نہیں، کیونکہ پانی کو بہانا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں اسراف ہے، تو وہ پانی کسی جانور وغیرہ کو پلائے گا۔ صاحب منار فرماتے ہیں ایسا اس لیے کہ لِأَنَّهُ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمَحْظُورِ فِيمَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ فَلَمْ يَجُزِ التَّحَرِّ، کیونکہ مباح پانی ممنوع پانی کے مشابہ ہو گیا ہے ایسی مسئلے کے بارے میں کہ جس میں ضرورت اس کو مباح نہیں گردانتی ہے، لہذا تحری کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی تحری کر کے وہ وضو سے اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تیمم کرے گا، اور پانی بہائے بغیر وہ تیمم کرے گا، کیونکہ پانی بہانا حرام ہے، تو اس پانی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ایسے چھوڑ دے گا، وہ کسی اور کام میں استعمال ہو سکتا ہے۔ صاحب منار آگے فرماتے ہیں وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ إِعْلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، اور ضروری ہے اس شخص پر جو کسی چیز کے ناپاک ہونے کو جانتا ہو، کیا ضروری ہے؟ اس شخص کو بتانا جو اس کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جس کو کسی چیز کے ناپاک ہونے کا علم ہو، تو پھر وہ چیز جو استعمال کرنا چاہتا ہو تو اس شخص کو اس چیز کے متعلق بتانا ضروری ہے تاکہ وہ بھی ناپاکی سے بچ جائے، اور یہ بتانا واجب ہے۔ وَيَلْزَمُ سے مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، یعنی جو شخص کسی چیز کے ناپاک ہونے کو جانتا ہو
تو اس کو اس شخص کو بتانا ضروری ہے جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہو۔ صاحب منار فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے ایسا ہے کہ الدین والنصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو جانتا ہے تو اپنے بھائی کو بھی بتا کہ یہ چیز ناپاک ہے، تاکہ وہ بھی اس کے استعمال سے بچ جائے۔